السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم وحید مراد صاحب کی فلم خواب اور زندگی کا ریویو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو کہ 1973 میں اخبار میں چھپی تھی، کیونکہ 73 کی فلم ہے، لیکن وہ اس فلم کی نہیں ہے خواب اور زندگی کی، وہ فلم ہے میرے جیون ساتھی۔ آپ کو تصویر سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی۔ دیبا اور وحید مراد جو ہے وہ ایک ساتھ ہیں اور دونوں بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ ہم نے جب دیبا صاحبہ کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے بھی اس فلم کا کافی تذکرہ کیا تھا، کیونکہ وہ پروڈیوسر خود تھیں۔ انہوں نے بقول ان کے فلم آلموسٹ مکمل تھی، پتہ نہیں پرنٹ چل گیا تھا، جب انہوں نے مانگا پرنٹ تو وہ کچھ عرصے کے لیے باہر بھی گئی تھی اس زمانے میں، تو پھر واپس آ گئے۔ اور اس چیز کی تحقیقات نہیں ہو سکی تھی کہ آیا کہ پرنٹ چلا تھا یا کہیں غائب کر دیا گیا یا اس کی وجہ کیا تھی، لیکن بہرحال دیبا صاحبہ نے بتایا تھا۔ تو یہ تصویر تھی، یہ وہ فلم ہے جو کبھی ریلیز نہیں ہو سکی، اور وحید مراد صاحب کی چند ان فلموں میں اس فلم کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور جاوید فاضل صاحب کیونکہ اس کے ڈائریکٹر تھے تو یقیناً یہ اچھی فلم ہوگی، اور اگر یہ آتی تو شاید ایک ڈیفرنٹ تھوڑا سا ایک ایڈ ہو جاتا وحید مراد صاحب کی فلم، شاید یہ زیادہ کامیاب ہو جاتی، یا جو بھی تھا کہ اچھی فلموں میں شمار ہو سکتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ تصویر کیونکہ مجھے نظر آئی تھی تو میں نے سوچا آپ کو دکھاتا چلوں۔ اب آتے ہیں فلم خواب اور زندگی کی طرف۔ 1973 میں آئی فلم کے ڈائریکٹر تھے فرید احمد۔ فلم کی کاسٹ میں شامل تھے شمیم آرا، وحید مراد، صبیحہ خانم، سائقہ، لہری، مسعود اختر۔ یہ مین کردار انہی کے تھے۔ اور کیونکہ میں نے جیسا بتایا کہ فلم کے ڈائریکٹر تھے فرید احمد، تو فرید احمد اس سے پہلے جو فلمیں بنا چکے تھے اس میں قابل ویسے تو کافی زیادہ ہے، ایک دو فلموں کے ہم ریویو بھی دے چکے ہیں ان کی فلموں کے۔ ان میں اندلیب تھی جو کہ بڑی کامیاب ہوئی تھی، اور دوسری فلم جو تھی وہ تھی ان کی بندگی، اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر لیں گے۔ ایک گانا مجھے اس کا جو پسند ہے، اور ان کی ڈائریکشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا بھی تذکرہ کر لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فلم جو ہے وہ کب آئی تھی۔ کراچی میں 8 جون 1973 کو آئی، اور جبکہ لاہور میں یہ اور پنڈی میں یہ آئی تھی 15 جون کو، یعنی ایک ہفتہ تاخیر کے ساتھ یہ لاہور میں آئی تھی اور پنڈی میں۔ کراچی میں کا سنیما جو ہے وہ دو مختلف ذرائع ہیں، کوئی بتاتے ہیں کہ ریوالی پہ آئی تھی، طاہر مسعود صاحب نے بتایا ہمیں، اور طاہر مسعود صاحب کی ایک بات بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، انہوں نے اس فلم کی تھوڑی سی معلومات بھی دی ہمیں۔ اور جو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں شاید پلازا پہ آئی تھی، لیکن بہرحال یہ حیدرآباد میں نیو میجسٹک سنیما پر آئی۔ اور نغمہ سنیما کا آپ کو اشتہار نظر آ رہا ہوگا لاہور کا، یہ آئی تھی جناب لاہور میں نغمہ سنیما پر 15 جون کو 1973 کو۔ اس سے پہلے فلم لگی ہوئی تھی نادان، اس کو ریپلیس کیا تھا خواب اور زندگی نے، اور نادان بڑی کامیاب فلم ہے، اس کا ہم ریویو بھی دے چکے ہیں۔ جبکہ خواب اور زندگی کے بعد اس جگہ نغمہ سنیما پر 2 مہینے کے بعد، یعنی 17 یا 16 اگست کو یا 15 اگست کو ایک فلم آئی تھی، اس کا نام تھا بے ایمان، رنگیلا کی۔ تو 2 مہینے یہ چل سکی تھی غالباً۔ اس نے باقی سائڈ سنیما کو ملا کے لاہور میں جو بزنس کیا تھا وہ 16 سے 17 ہفتے تھا۔ کراچی میں اس نے سلور جبلی کی تھی، جبکہ راولپنڈی میں یہ ناز سنیما پر آئی تھی۔ ناز سنیما کا اشتہار بھی آپ کو راولپنڈی کا نظر آ رہا ہوگا۔ دولت الدنیا بہت چلی تھی فلم یہاں پہ، ناز سنیما پہ میں نے بتایا بھی تھا، لیکن یہ فلم شاید یقیناً بلکہ یہاں پہ بھی کوئی اتنا خاص بزنس نہیں کر سکی تھی۔ اب آتے ہیں فلم کی ریویو کی طرف۔ فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ مانے ہوئے ہیں فرید احمد صاحب کا ہم اکثر تذکرہ بھی کرتے ہیں، شمیم آرا صاحبہ کے خاوند بھی کچھ لوگ کہتے ہیں رہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں رہے، کچھ کہتے ہیں کہ تھوڑا عرصہ کے لیے بنے تھے ان کے خاوند، لیکن بہرحال خوبصورت تھے، خوبرو تھے، سمارٹ تھے، اور بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، اور بڑی کریڈٹ پہ ان کی فلمیں ہیں۔ خواب اور زندگی میں ان کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنی ہیروئن جو تھی شبنم، ان کو تبدیل کیا۔ اور سب کو پتہ ہے کہ بندگی فلم میں اس وقت سنیما پہ اشتہار بھی آیا تھا کہ وحید مراد اور ان کی آخری فلم ہے شبنم کی، تو شبنم صاحبہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا ہمارے ساتھ انٹرویو میں کہ کیا ہوا تھا سارا کچھ، وہ آپ انٹرویو پڑھا ہوا سن بھی سکتے ہیں۔ اندلیب فلم بڑی شاندار تھی، کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے، اور گانے اس کے بڑے اچھے تھے، میڈم نور جہاں کے بھی تھے، لیکن جو یہ تھی اس میں پھر ہیروئن تبدیل کی انہوں نے، شمیم آرا کو رکھا۔ فلم کی جو شروعات ہے بڑے نارمل انداز سے ہوتی ہیں۔ مسعود اختر صاحب آ رہے ہیں، وہ سیٹ ہیں، وحید مراد صاحب ان کے ڈرائیور بنے ہوئے ہیں، تو تھوڑی سی کہانی اس قسم کی ہے کہ وحید مراد صاحب ان کے بڑے خوبرو اور خوبصورت ڈرائیور ہیں، وہ سیٹ ہیں، جبکہ مسعود اختر صاحب کچھ عرصہ کے لیے باہر جب جاتے ہیں تو وحید مراد صاحب ان کی گاڑی لے کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، تو آگے لڑکیوں کا ایک گروہ چندہ مانگنے آتا ہے جس میں شمیم آرا و سائقہ بھی ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ وحید مراد صاحب کو ایک مذاق سوچتا ہے کہ وہ خود سیٹ بن جاتے ہیں، لہری کے کہنے پہ جو ان کے دوست ہوتا ہے لاڈلا،
تو ان کے کہنے پہ لیکن یہ مذاق جو ہے آگے جا کے پیار میں بدل جاتا ہے اور سیریس قسم کا، جبکہ واپس پھر فلم آگے کیسے چلتی ہے وہ آپ خود دیکھی بھی ہوئی ہوگی، لیکن بنیادی طور پر یہی ہے کہ پھر وہ خواب اور زندگی کا فرق دکھایا ہے کہ ایک عام آدمی ڈرائیور ہے جو اور اپنے سیٹ کا اس کی لائف کو کیسے وہ سوچتا ہے، کیسے دیکھتا ہے اور کس طریقے سے پھر وہ اس میں غلط فہمی جنم لیتی ہے اور کس طریقے سے پرابلم آ جاتی ہے۔ فلم کی شروعات نارمل طریقے سے ہے، شروع میں وہی میں نے جس طرح دکھایا ہے کہ وحیمہ صاحب بھی بڑے نارمل انداز سے، لیری کی انٹری ہے، لیری کی 6 منٹ میں انٹری ہے فلم کے اندر، وہ آتے ہیں جب، اور صبیہ خانم کا کردار کیونکہ شمیم ارا کی ماں کا ہے تو 13ویں منٹ میں ان کی انٹری ہو جاتی ہے۔ تو فلم جو پہلے 1 گھنٹے تک ہے وہ بڑی نارمل انداز میں چلتی ہے، جب فلم میں پہلا کلائمیکس اس وقت آتا ہے جب وہ خواب دیکھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وحیمہ خواب دیکھ رہے ہیں، وہ خواب میں سارا کچھ ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے مسعود اختر کے ساتھ خواب میں، اور خواب میں ہی پھر وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک کلائمیکس اس کو کہہ سکتے ہیں، دوسرا کلائمیکس اس وقت ہے جس وقت وہ کیونکہ گانا کل بھی تم سے پیار تھا، وہ میں گانوں میں بھی آؤں گا، وہ بھی خواب میں ہی ہے، لیکن دوسرا کلائمیکس اس وقت ہوتا ہے جب مسعود اختر صاحب کو اصل کا پتہ چلتا ہے، جبکہ شادی تو نہیں ہوئی تھی اس وقت ہے۔ تو باقاعدہ طور پہ اس کے اندر ایک فلم کی ایک جو ماحول ہوتا ہے، وہ جان ہوتی ہے، وہ ہے فلم میں کچھ فرید احمد صاحب کو میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ فلم کے اندر جو غم والے سین ہوتے ہیں اس کے اندر بغیر ایکسٹرا ایفرٹ کیے اپنے ایستھیٹک سینس کے ساتھ وہ ماحول دکھا کر اور بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ وہ اس کو دیکھنے والے کو واقعی میں اداس کرتا ہے، دیکھنے والے کو واقعی میں اداس کرتی ہے فلم۔ آپ وہ اندلیب کے اندر بھی یہ ٹچ دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ بندگی فلم کا میں یہاں پہ تذکرہ کروں تو جس وقت وہ خاموش ہے نظارے ایک بار مسکرا دو، خان صاحب نے جو گایا وحیمہ صاحب نے نو ڈاؤٹ جو پکچرائز کروایا وہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن جو اس فلم کا ماحول ہے وہ واقعی میں ان دونوں سے اوپر ہے، وہ ڈائریکٹر کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی ذہین آدمی کام کر رہا ہے۔ کیونکہ فرید احمد کا میں پھر اگین بتاتا چلوں کہ بھوانی جنکشن کے دوران انہوں نے اسسٹ کیا تھا گوروں کو، تو اس وقت انہوں نے نیکڈ آئی کے ساتھ جو چیزیں پکڑی تھی وہ لوگ ایڈیٹنگ میں جا کے پکڑتے ہیں، وہ ہم نے اپنی کسی ویڈیو میں نوسٹیلجیا تھی شاید، اس میں بتایا بھی تھا آپ کو، آپ اس میں خبریں دیکھ بھی سکتے ہیں فرید احمد صاحب کی، اس میں شمیم ارا صاحبہ کی شادی کے حوالے سے بھی تھی۔ بہرحال یہ ایک زبردست چیز ہے، باقاعدہ طور پہ جو اس فلم کے اندر گانے ہیں وہ بھی ہیں، اچھے گانے ہیں، سچویشن کے حساب سے گانے ہیں، وہ مطلب جہاں جاتے ہیں کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں سچویشن بنتی ہے وہیں پہ سچویشنل سانگ ان کو کہہ سکتے ہیں، یا سٹوری کو آگے بڑھانے میں بھی مدد دیتے ہیں، جیسے کل بھی تم سے پیار تھا مجھ کو والا۔ جو اداکاری ہے اس میں وحیمہ صاحب نے تو کمال کیا ہی کیا ہے، ظاہر ہے مانے میں اداکار ان کا کیا وہ تذکرہ کیا جائے۔ وحیمہ صاحب کا میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو بہت باریک بینی کے ساتھ اداکاری کے معیار کے اوپر پرکھنا شروع ہو جائیں گے تو ان کا جو کریز، ان کا کرزما جو ہے وہ ان کا اپنا سٹائل ہے۔ آپ یہ باقی اداکاروں کے مقابلے میں کچھ انڈیا کے اداکار بھی ایسے ہیں جن کی اسکرین کے اوپر پریزنس، جیسے راجیش کھنہ صاحب تھے، اسکرین کے اوپر پریزنس ہی کافی ہوتی تھی۔ راجیش کھنہ صاحب بھی جس طرح اپنے چہرے کے اوپر تھوڑی سی تبدیلی کرتے تھے تو وہ فلم لوگ دیکھنے والے اتنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سیم کیس وتھ وحیمہ، داڑھی لگا لی، مونچھیں لگا لی یا اس طرح کی کوئی تبدیلی کرتے تھے تو لوگ اتنا پسند نہیں۔ وعدہ فلم میں انہوں نے جنا کیپ پہنی تھی، تھوڑا سا دکھایا تھا، لیکن چہرہ اسی طرح کلین شیو تھا، تو وہ کوئی اتنی زیادہ کیونکہ کریز تھا، ان کا فین فالوئنگ تھی، ان کو زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑتی تھی کہ میں نے پتہ نہیں لہجہ اس طرح کا ڈرائیور جیسا بنانا ہے یا کسی میں کیا بنانا ہے، وہ اپنے سٹائل سے اداکاری کرتے تھے، وہ ان کا اپنا سٹائل تھا۔ تو بندہ سوچ سکتا تھا کہ وحیمہ صاحب، بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وحیمہ صاحب اگر کوئی ڈرائیور ہے تو وہ ڈرائیور کی طرح بول نہیں رہے، لگ نہیں رہے، لیکن یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ وحیمہ اگر ڈرائیور ہوتا تو وہ شاید اسی طرح ہی کرتا۔ تو یہ وحیمہ صاحب کے حوالے سے۔ شمیم ارا صاحبہ کی میں یہاں پہ طاہر مسعود صاحب کی ایڈ کرتا چلوں۔ طاہر مسعود صاحب کو تو بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ وہ انسائکلوپیڈیا اور ان کو اندر کی اور پیچھے کی خبریں اتنی زیادہ ہیں کہ بندے کو حیرانی ہوتی ہے، تو انہیں اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی شروع کرنا چاہیے، یا کم از کم ہم ان کا انٹرویو ضرور کریں گے ایک دفعہ۔ تو طاہر مسعود صاحب نے بتایا، جو کہ میں اپنی فلم کی جو خامیاں ہیں اس کے اندر بھی ایک چیز کو ایڈ کرتا چلوں گا، انہوں نے بتایا تھا کہ شمیم ارا کی ڈھلتی عمر کی وجہ سے یہ فلم جو ہے وہ اتنا بزنس نہیں کر سکی تھی، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ تو شمیم ارا صاحبہ کا جہاں تذکرہ کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ شمیم ارا صاحبہ سے جس وقت صبیہ خانم اجازت لینے آتی ہیں، فلم کے اینڈ پہ وہ سین ہے 1 گھنٹہ 41 منٹ پیش آئی، تو کہ نکاح کی اجازت لینی، وہاں شمیم ارا نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے۔ تو باقی بھی چیزیں شمیم ارا صاحبہ کے حوالے سے آگے میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن صبیہ خانم صاحبہ کیونکہ اس میں ان کی والدہ بنی تھیں اور بقول طاہر مسعود صاحب کے پہلی اور آخری دفعہ یہ یکجا ہوئیں، ایک ساتھ آئیں
تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبیہ خانم صاحبہ کی اداکاری تو بہت زبردست ہے، لیکن جہاں پہ میں فلم کی ویکنس ایک بتاؤں گا، جو 2-3 ویکنس ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں ایک بڑی ویکنس میں یہی ہے کہ کیا لہری صاحب مانے میں اداکار، ٹائمنگ زبردست ان کی، بولتے زبردست تھے، لائنیں ایسے بول جاتے تھے بے ساختہ کہ لوگ ہنستے تھے۔ سائیکہ کا کردار تھوڑا ہے، اور صبیہ خانم کا بھی پہلے 50 منٹ میں کردار کوئی زیادہ نہیں ہے۔ مسعود اختر صاحب بہت زبردست اداکار تھے۔ کبھی خان صاحب اور مسعود اختر صاحب نے اتنی فلمیں کی ہیں، مطلب یہ لازم حصہ ہوتے تھے۔ اگر کبھی خان صاحب نظر نہیں آتے تو مسعود اختر صاحب ہوتے تھے، وہ نہیں نظر آتے تو یہ ہوتے تھے، اور اچھے خاصے کردار ہونا ہے۔ سنگ دل میں تو پورا کردار ہے۔ اس مسعود اختر صاحب نے بہت اچھی اداکاری کی ہے، آواز ان کی بہت زبردست تھی، تو دیکھنے میں پریزنٹیبل بھی تھے، اداکاری کو سمجھتے بھی تھے۔ ٹی وی کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلموں میں بھی اپنا جو جادو چلایا وہ زبردست ہے۔ تو یہ کچھ ہے۔ اب گانوں کے اوپر آتے ہیں۔ فلم کی میں نے جیسا بتایا باقاعدہ کلائمیکس ہے، باقاعدہ ایک ذہین بندہ کام کر رہا ہے، دیکھنے والے کو فلم اپنی طرف کھینچتی ضرور ہے ایک بار۔ جو گانے ہیں اس میں جو شروع میں ایک سانولی سلونی سی میرے دل کو بھا گئی، مسعود رانا صاحب کا گانا ہے۔ بائی دا وے جن دنوں میں فلم ریلیز ہوئی تھی، مسعود رانا صاحب کی شادی بھی ان دنوں میں ہوئی تھی۔ ندیم صاحب کے بڑے دوست ہیں، ندیم صاحب نے میں فلم اسی کی بھی اس میں بلائی تھی۔ ہم کبھی یہ خبریں دکھائیں گے، مسعود رانا صاحب کی شادی کی کچھ تصویریں بھی ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن یہ ہے کیونکہ مسعود رانا صاحب کا گانا اس میں ایک سانولی سلونی سی، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وحید مراد صاحب جو گانے کے بول کچھ اس طرح کے ہیں کہ خود کو سمجھ رہی ہے شاید شمیم آرا، وہ ایک ہے جب یہ گانا آتا ہے اس میں 22 منٹ کے اوپر شاید یہ بول ہیں اس گانے کے۔ تو یہ ہے۔ پھر آگے میں تجھ سے پیار تو کر سکتا ہوں، میرا کچھ حق تو نہیں تیرے جلووں پہ، مگر ہے جان وفا میں تجھے پیار تو کر سکتا ہوں۔ وحید مراد صاحب کا گانا ہے، یہ بھی اچھا ہے اور سچویشن کے حساب سے ہے۔ شمیم آرا کا جو گانا ہے شروع میں، تیرے لیے ہے میرا پیار سجنا، تیرے لیے میرا، یہ دوسرا گانا ہے غالباً، نور جہاں نے گایا ہے۔ یہ گانا بھی اچھا ہے، پکچرائزیشن بھی اچھی ہے۔ جو ایک اوور کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے، مطلب دونوں بعض دفعہ گانوں کو کنٹرول کرنا یا تو اس طرح دکھانا مشکل ہو جاتا ہے، تو بڑے نارمل انداز میں، نیچرل انداز میں گانے کو پکچرائز کیا گیا ہے۔ پیار کبھی نہیں مر سکتا، یہ گانا جو ہے اس میں مسعود اختر صاحب کی جو اداکاری ہے بہت زبردست ہے، وحید مراد صاحب بھی ہیں وہاں پہ، اور اس میں دیکھنے کے لائق ہے جو مسعود اختر صاحب، وحید مراد صاحب کی انسرشنز اچھی ہیں، لیکن مسعود اختر صاحب کو ظاہر ہے وہاں پہ سٹوری کے حساب سے اگر دیکھا جائے۔ پھر جو گانا ہے آخر والے گانے میں بعد میں آتا ہوں، کل بھی تم سے پیار تھا مجھ کو تم سے محبت آج بھی، جتنا شاندار گانا ہے وہ گانا ٹھیک ہے سچویشن کے حساب سے اچھا، وہ خود گاتے نہیں ہیں، پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، اور وحید مراد صاحب ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پچھتاوا بھی ہے، غمزدہ بھی ہیں، دکھ بھی ہے، سارا کچھ ہے چہرے پہ۔ وحید مراد صاحب جو ہے وہ شمیم آرا صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں گاڑی میں، گاڑی بھی چلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں اس کو، تو اس طرح سے ہے۔ وہ جو گانا آخر میں ہے کہ اے جانے ایک ذرا سا دل ہے تم سے پیار تو کر سکتا ہے، وہ گانا جو ہے مہدی حسن خان صاحب نے بہت اچھا گایا، جو وحید مراد صاحب نے اس کو پکچرائز کرایا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ بہت ہی شاندار ہے، مطلب گانے کی پکچرائزیشن کے اوپر تو بات کرنا جو ہے وہ سورج کا واقعی چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور گلوکار اگر اچھا گا لیتا تھا تو وحید مراد صاحب اس پہ بھی چھا جاتے تھے۔ کہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گلوکار نے اچھا گایا ہے، انڈیا میں اس طرح کی واضح مثالیں ہیں کہ رفیع صاحب اچھا گاتے تھے، پکچرائز کرانے والا اس کو لپیٹ دیتا تھا پکڑ کے۔ یہاں پہ اگر گلوکار ایوریج گانا گاتا تھا سنگر، وحید مراد صاحب اس کو اچھی پکچرائزیشن کے ساتھ سجا دیتے تھے، اور اگر گانا آؤٹ سٹینڈنگ آتا تھا سنگر تو اس کو اتنی زیادہ اچھی اس کے ساتھ وہ اس کا حق ادا کرتے تھے باقاعدہ طور پہ۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا، جس طرح میں نے بتایا کہ فلم کے اندر کچھ ویکنس بھی ہیں،
جس طرح سٹارٹ میں 2-2.5 منٹ کے جو سین ہے شروع میں، وحید صاحب مسعود اختر صاحب کو لے کے آ رہے ہیں، گاڑی میں بٹھا رہے ہیں، یہ وردی انہوں نے پہنی ہوئی ہے تو لیکن جس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ میں نے جانا ہے، پھر وہ ان کو ایئرپورٹ چھوڑتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اوپر جہاز دکھاتے ہیں 2.5 منٹ پہ غالباً یہ شروع میں اوپر جہاز اڑتا ہوا دکھاتے ہیں، تو وہاں پہ وحید صاحب نے پہلی دفعہ کیپ پہنی ہے ڈرائیور والی، وہ جو وردی کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ یوں اتار کے کہتے ہیں کہ شکر ہے جان چھوٹی. تو اس چیز کو تبھی اسٹیبلش کیا جا سکتا تھا اگر شروع میں بھی ان کو کیب میں دکھایا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا، کیونکہ آپ دکھا رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کا باس جو ہے اس کا گھر کا اس کا جو مالک ہے وہ جا چکا ہے، اب بندہ تھوڑا سا ملازم عموماً ریلیکس کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے، ٹوپی نکال کے یوں کرتا ہے وہ گاڑی میں. تو اگر شروع میں بھی پھر ان کو کیب میں ہی دکھانا چاہیے تھا تاکہ پہلی دفعہ اس طرح کی فیل آتی کہ اب انہوں نے جا کے کیب اتاری ہے. تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی تھی، لیکن بہرحال یہ فرید احمد صاحب سے جیسے سے، کیونکہ جو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیب کو اتارنا ریلیکسیشن کی نشانی ہے، تو انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ کنٹینیوٹی میں پھر وہ کیب مسلسل ان کے چہرے پہ رہتی جب تک، ان کے سر پہ رہتی جب تک وہ وہاں پہ اپنے باس کے ساتھ ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ان کے لیے دروازے کھول رہے ہیں. تو یہ ہے رات کو کھانا ڈھونڈنے کے لیے وہ جا ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوتے ہیں، شمی مارا اور وحید اٹھتے ہیں اپنی طرف سے، تھوڑی سی اس کو لائٹ کامیڈی کے لیے بھی دکھایا گیا، لیکن سین جس وقت آپ کچھ دکھانا چاہ رہے ہوں اور وہ ہو نہ پا رہا ہو تو وہ تھوڑا سا ڈریگ لگتا ہے اس وقت نا. تو یہ بھی ہے. سبیہ خانم کی انٹری تھوڑی لیٹ ہے 50 منٹ، تو وہ بھی سب سے بڑا جو اس فلم کی ڈرا بیک اگر کہہ سکتے ہیں، یا شاید جس کی وجہ سے فلم پٹی ہوگی، وہ یہ ہے کہ سبیہ خانم ظاہر ہے اس سے پہلے وہ دیور بھابھی وغیرہ تو ساری کر چکی، بھابھی بھی بنتی تھی. سبیہ خانم اور شمی مارا دونوں مانی ہوئی اداکارہ تھی، لیکن سبیہ خانم اور شمی مارا جو ہے، شمی مارا کی ڈھلتی عمر جس طرح میں بتایا اور طاہر مسعود صاحب کو ہم نے ریفرنس بھی دیا کی وجہ سے یہ ان کی ماں کہیں لگی نہیں کہیں سے بھی، کیونکہ سبیہ خانم کو ڈائریکٹر نے جو جتنی ان کی ایج تھی اس سے ذرا سا بڑا دکھانے کی کوشش کی ہے، اور شمی مارا کو جتنی ان کی ایج تھی ان کو ذرا چھوٹا دکھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ گڈمڈ ہوگی چیزیں بالکل، کیونکہ اگر شمی مارا کی فلم بھی 56 میں آئی تھی تو ایج کا بھی کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں تھا. پتہ نہیں کیا مجبوری تھی کہ سبیہ خانم جیسی منجی اداکارہ کو اس کردار کے لیے لیا. اس میں سبیہ خانم صاحبہ کا قطعاً قصور نہیں ہے، لیکن کم از کم سبیہ خانم صاحبہ جو بعد میں آنے والی جتنی اداکارائیں ہیں جن کی ماں بنی، یا جتنے ہیرو ہیں، جس طرح بابرا لیٹ آئی تھی، بابرا کے ساتھ ہیں، سنگ دل میں ندیم کے ساتھ ہیں جو پرانی نئی سنگ دل بعد والی، پھر اسی طرح ان کی بہت زیادہ یہ جو تھی اپنا پہچان فلم اس میں کبھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ واقعی ماں لگتی بھی ہیں. لیکن کیونکہ وہ ہیروئنیں کافی بعد میں آئی تھی جو ان کے ساتھ ساتھ تھی، تو اس وجہ سے اور شمی مارا صاحبہ نے ٹھیک ہے اپیرنس کے اوپر تو آپ کا کوئی اتنا اختیار نہیں ہوتا، زیادہ میک اپ سے اس کو چھپایا جا سکتا ہے. اداکاری سے بھی کوئی اتنا زیادہ کہیں ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے بہت میچور اداکاری کرنے کی کوشش کی اپنی ماں کے آگے. تو یہ تھوڑا سا دیکھا جانا چاہیے تھا. یہ میرے خیال میں شاید ایک بہت بڑی وجہ رہی ہوگی فلم کے اس طرح کے فلاپ ہونے کی. اور یہ بھی طاہر مسعود صاحب نے ہمیں بتایا کہ یکجا جو ہوئی جو شمی مارا کی آخری فلم تھی یہ ہیروئن کے حساب سے، دیکھنے کو بھی وحید صاحب کے نصیب میں اگر لکھی تھی ڈھلتی عمر کے حوالے سے، تو وہ تھا اپنی جگہ جیو جینے دو میں، اور بعد میں پھر وہ پلے بوائے میں تو خیر وہ ڈائریکٹر. لیکن یہ ایز اے ہیروئن، یہ بھی بتا طاہر مسعود یہاں پہ بھی ریکارڈ درست کر لوں کیونکہ لوگ پھر غلطیاں نکالنے شروع کرتے ہیں، ریلیز کے اعتبار سے شاید زیب النساء بعد میں آئی تھی ایز اے ہیروئن ان کی آخری، اور فرید احمد صاحب کی بھی آخری فلم ہی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ کچھ تھوڑی سی ویکنس اور اسٹرینتھ تھی فرید احمد صاحب کا. میں اگین بڑا فین ہوں، ان کی فلمیں میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. جس طرح مجھے SM یوسف صاحب بہت پسند ہیں، اسی طرح فرید احمد صاحب مجھے بہت پسند ہے. لیکن بہرحال یہ اس فلم کے ساتھ تھوڑے سے ڈرا بیک تھے. وحید صاحب کی باقی فلموں کے اوپر بھی ہم ریویو دیتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.